سيما بقية الله في الأرض امام زماننا وولي امرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال مولانا الحسين بن علي عليهما السلام ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام. صلوات. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی جس حدیث کا انتخاب کیا ہے گفتگو کے لیے ان سلسلہ مجالس کے لیے، اس حدیث میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی شیعہ نہیں مگر یہ کہ وہ صدیق اور شہید ہے. ترجمہ آپ کی خدمت میں بار بار اسے پیش کر چکے ہیں. جناب زید بن ارقم جو صحابی رسول تھے، انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ تمام شیعہ آپ کے شہید ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو اپنے بستروں پر مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں. امام نے جواب میں فرمایا، کیا تم نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ صدیقون ہیں، اور اللہ کے نزدیک وہ شہداء ہیں، اپنے پروردگار کے نزدیک شہیدوں کا درجہ رکھتے ہیں. گفتگو ایمان پر تھی کہ مومن کسے کہتے ہیں، شیعہ کسے کہتے ہیں، علی کا چاہنے والا کسے کہتے ہیں. آج کیونکہ روز جمعہ ہے اور یہ دن 12ویں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے یہ دن امام سے منسوب ہے، اس لیے آج کے دن انشاءاللہ گفتگو اگر تائید الہی رہی اور توفیق پروردگار رہی تو امام زمان علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں ہوں گی، کیونکہ خود زیارت میں ملتا ہے کہ ھذا یوم الجمعہ، یہ جو جمعے کا دن ہے، وہو یومک المتوقع فیہ ظہورک، اس دن آپ کے ظہور کی توقع اور امید ہم لوگ لگاتے ہیں. وی ایکسپیکٹ یور ری اپیئرنس آج کے دن. اس لیے گفتگو انشاءاللہ امام سے منسوب ہوگی. چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو دنیا اپنے تمام انہیبیٹنٹس کے ساتھ، جو بھی دنیا میں لوگ رہتے ہیں، جو کچھ لوگ نہیں، دنیا کی تمام چیزیں
دنیا سب چیز کو کھا جائے گی, کوئی چیز دنیا میں بچے گی نہیں, یعنی دنیا سب چیز کو سوالو کر لے گی. اگر ایک لمحے کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے اگر حجت خدا نہ ہو, ایک صلوات پڑھ دیجئے تھوڑا تھوڑا آگے چلائیے تاکہ پیچھے آنا, پھر دوبارہ صلوات. ایک سیکنڈ کے لیے اگر حجت خدا نہ ہو تو پوری دنیا ڈسٹروائے ہو جائے گی, پوری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی ایک لمحے کے لیے. لولا الحجہ لساخت الارض باہلھا. اب اس حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس حدیث کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس حدیث کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس حدیث میں امام کہنا کیا چاہتے ہیں. آج کوشش کریں گے کچھ اس حدیث پر ڈسکشن ہو جائے. اگر حجت خدا نہ ہو تو دنیا پوری ڈسٹرائے ہو جائے, نیست و نابود ہو جائے. تو پہلے یہ سمجھے کہ حجت کا مطلب کیا ہے, حجت خدا کہتے کسے ہیں, حجت ہے کون؟ حجت یعنی پروف, حجت یعنی وہ بینگ, وہ ایگزسٹنس کہ جس کی بنا پر پوری دنیا موجود ہے. حجت یعنی وہ روح کہ جس کی بنا پر کائنات, جو یونیورس زندہ ہے, اسے کہتے ہیں حجت. حجت یعنی وہ ایکسس کہ جس کے بنا پر کائنات روٹیٹ ہو رہی ہے. حجت اس جان کو کہتے ہیں کہ جس کی بنا پر کائنات چل رہی ہے. اگر ایک لمحے کے لیے یہ حجت نہ ہو, یہ روح نہ ہو, تو جو کائنات کا جسم ہے, جو یونیورس کی باڈی ہے, وہ پوری کولیپس ہو جائے. اب آئیے حدیثوں کی روشنی میں اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی حجت کا تعلق, ڈیوائن پروف کا تعلق پورے یونیورس سے, پورے ایگزسٹنس سے ایسا ہے جیسے روح کا باڈی سے ہوتا ہے. روح کا باڈی سے ہوتا ہے, سول کا باڈی سے, یہ ریلیشن ہے. تو پہلے اگر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ حجت خدا, امام وقت کائنات کے لیے ایسا ہے جیسے سول باڈی کے لیے ہے, تو اب سمجھ لیجئے پہلا سٹیپ, فرسٹ پوائنٹ, کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح انسانی کو جسم انسانی سے 2000 سال پہلے پیدا کیا. 2000 سال پہلے. اللہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب بحر الانوار کی والیوم 61 میں ایک پورا چیپٹر اس ٹاپک پر لے کر آئے ہیں. ان اللہ خلق الارواح قبل الاجساد بألف عام. اللہ نے روحوں کو جسموں کے 2000 سال پہلے پیدا کیا. یہ 2000 سال یہ دنیا کے 2000 سال نہیں ہے کہ ابھی 2010 چل رہا ہے, یہ ویسے سال نہیں ہے. یعنی اگر یہ سال سمجھنا ہے خالی, تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا کی پوری جو حیات ہے, یہ پوری حیات, پوری لائف دنیا کی ایگزسٹنس شروع سے لے کر تا روز قیامت, یہ اس دنیا کا ایک سیکنڈ ہے بس. ایک سیکنڈ ہے بس. اتنا سمجھ لیجئے کہ اس دنیا کی پوری لائف اس دنیا کی صرف ایک سیکنڈ ہے, اور اس سیکنڈ کے 2000 سال. تو اللہ نے روحوں کو جسموں کے 2000 سال پہلے پیدا کیا. یعنی جسم ہو یا نہ ہو, روح ہے. جسم ہو یا نہ ہو, روح ہے. تو روح جسم سے پہلے ہے, روح جسم سے پہلے ہے. تو الحجت قبل الخلق, حجت خدا تمام مخلوقات سے پہلے ہے. حدیث پر غور کرتے جائیے گا. حجت خدا تمام کریشن سے پہلے ہے, امام تمام کریشن سے پہلے ہے, نور پیغمبر تمام کریشن سے پہلے ہے. تو حجت 2000 سال پہلے. پھر آئیے دوسرے منزل پر آتے ہیں, جلدی جلدی چلتے ہیں, اور آپ سے درخواست یہی ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گا تاکہ زیادہ پوائنٹ کور کر سکے, کیونکہ ایک ہی مجلس, آج کی مجلس امام زمانہ سے منسوب ہے, اس لیے پھر موقع نہیں رہے گا. تو پہلی پوائنٹ یہ ہے. دوسری پوائنٹ کیا ہے
کہ الحجت مع الخلق، حجت مخلوقات کے ساتھ ہے، کریچرز کے ساتھ ہے، یعنی روح باڈی کے ساتھ ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو چوتھے مہینے میں اللہ روح کو حکم دیتا ہے کہ اس جسم سے جا کے مل جائے جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئی ہے. چوتھے مہینے میں اللہ حکم دیتا ہے کہ جا کے روح اس جسم سے مل جائے. چوتھے مہینے میں وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اب وہ جاندار ہو گیا، اب اس میں روح آ گئی، اب اسے کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہو گیا اس ٹائم پہ. اب جب یہ آتا ہے دنیا میں ہے اتنا سا بچہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ کتنے کا 1 کلو 2 کلو 3 کلو، اس سے زیادہ اس کا وزن نہیں ہوتا، لیکن سارے گھر والے دلار کر رہے ہیں، سارے گھر والے اسے پیار کر رہے ہیں. کیوں پیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ بچہ جاندار ہے، اس میں روح ہے، اس میں روح ہے. اس لیے یہ ابھی فیوچر کا انسان ہے، یہ فیوچر کا انسان ہے اتنا سا بچہ، لیکن تمام گھر والے دلار کر رہے ہیں کیونکہ فیوچر کا انسان ہے. اب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اب جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے بہرحال اس کا احترام بڑھتا جاتا ہے اور اس کی رسپیکٹ بڑھتی جاتی ہے. اب ایک لمحے کے لیے خالی یہ تصور کریے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا اگر یہ اسٹل بورن ہوتا، یعنی بچہ مردہ پیدا ہوتا، تو گھر والے سب ایسے ہی دلار کرتے. کیا کیا جاتا اس مردے بچے کے ساتھ؟ اس کو لے جا کر دفنا دیا جاتا. تو اگر ہم سوال کریں کہ آپ یہ کیوں یہ سوتیلا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اس بچے کو جو پیدا جو جاندار ہوا اس کو تو سب گھر والے کھلا رہے ہیں، اور یہ جو پیدا ہوا اس کو آپ لے جا کے قبرستان میں دفنا رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے. تو آپ جواب دیں گے، آپ جواب دیں گے آپ عجیب آدمی ہیں. ارے بھائی بچہ مردہ ہے، اس میں روح نہیں ہے، اس میں روح نہیں ہے، یہ بچہ مردہ ہے، اسی لیے اسے مردہ کہتے ہیں. اب اس کی جگہ قبرستان ہے. تو انسان اس وقت تک قابل اہمیت اور رسپیکٹ ہے، امپورٹنٹ ہے جب تک کہ اس میں روح ہے. جب روح نکل جاتی ہے جسم سے تو اسے مردہ کہتے ہیں، اور جب مردہ ہو جاتا ہے انسان تو پھر اس کی جگہ کدھر ہوتی ہے؟ قبرستان میں ہوتی ہے. اس جسم کو جو بغیر روح کے ہوتا ہے اس کو قبرستان میں لے جا کے دفنا دیا جاتا ہے کہ اب یہ جسم مردہ ہو گیا ہے، اب جسم کی کوئی اہمیت نہیں. اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال، انسان کے جسم کی مثال، اور جسم اور روح کی مثال ایسی ہے جیسے ایک صندوق، ایک ٹریجر چیسٹ باکس، ایک ٹریجر چیسٹ یعنی ایک باکس کہ جس کے اندر جویلز ہوں، جس کے اندر زیورات ہوں. ٹریجر چیسٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جویلری ہے. امام فرماتے ہیں اگر آپ نے اس جویلری کو نکال لیا اس میں سے، اس باکس میں سے، تو اس باکس کی کوئی ویلیو ہے؟ اس باکس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس باکس کو کوئی چوری کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جویلری نکال دی گئی. جب تک کہ اس میں پیسہ ہے تو اس کی اہمیت ہے. ایک مثال دیتے تھے دنیا آج کل کی مثال، مثال کے طور پر ایک ایسی جگہ جیسے جہاں پیسہ رکھا جاتا ہے، جیسے بینک ہے مثلا. تو کوئی بھی انسان جب اگر کوئی ایک بینک بن گئی ہے وہاں، تو وہاں کے جو ڈاکو ہوں گے، لٹیرے ہوں گے، وہ اس چکر میں رہیں گے کہ یہاں اس جگہ کو لوٹنے کی کوشش کرے کیونکہ یہاں پیسہ رکھا ہے. اب سمجھ لیجیے اگر بینک نے اس جگہ کو خالی کر دیا، لیز ختم ہو گئی، بینک نے جگہ کو خالی کر دیا، اب وہاں کچھ نہیں ہے. اب کوئی بھی ڈاکو اس کو لوٹنے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی سوچے گا چلو اب لوٹ لیں، اب تو یہاں سے بینک چلی گئی. کوئی نہیں کوشش کرے. کیوں؟ کیونکہ اب یہاں دولت نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں انسان کی مثال ایسی ہے، انسان کی ویلیو اسی وقت ہے جب تک اس کے اندر روح ہے. جب روح نکال دی گئی تو انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے. کائنات کی قیمت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک امام زمان موجود ہے.
اگر امام زمان ایک لمحے کے لیے، خدا کا قسم، مثلا ایک خلیق عظمت اسٹیٹمنٹ ہے، مثلا مفروضہ جملہ ہے کہ اگر امام نہ ہو تو کائنات ختم ہو جائے، نیست ہو جائے، تو اسی طرح کائنات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں اگر حجت خدا نہ ہو تو الحجت مع الخلق. مولا کائنات اپنے ایک قصیدے میں، جو انہوں نے انسان پر قصیدہ مولا کائنات نے کہا ہے، پورا لمبا چوڑا قصیدہ ہے، لیکن اب اس کو یہاں نہیں بیان کرنا، صرف 2 شعر اسے کہتے ہیں. اتزعم انک جرم صغیر وفیک انتبه العالم الاکبر. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹی سی جان ہو؟ ارے تمہارے اندر پوری ایک کائنات موجود ہے. یہ کائنات کیا ہے؟ یہ روح انسانی ہے، یہ روح انسانی ہے. یعنی اس روح کی بنا پر تم اتنے طاقتور ہو کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو جسم اور روح کے متعلق. یعنی یہ جسم تو ناتوان ہے، جسم تو کمزور ہے، ویک ہے، اس میں کچھ طاقت نہیں ہے، لیکن روح ایسی طاقت رکھتی ہے کہ اگر انسان اس کے پاور سے واقف ہو جائے تو جسم کو بھول جائے گا. بس اسی طرح اگر یہ انسان اپنے کائنات کی روح سے واقف ہو جائے، اگر اپنے امام سے مربوط ہو جائے، اپنے امام سے کنیکشن رکھ لے، رابطو امامکم، سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اے صاحبان ایمان، صبر کرو اور صبر پر قائم رہو اور رابطہ رکھو، رابطہ رکھو، کنیکشن کرو، کنیکشن رکھو. راوی نے امام سے پوچھا یہ کنیکشن کس سے رکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ امام نے فرمایا رابطو امامکم، اپنے امام سے رابطہ رکھو، اپنے امام وقت سے رابطہ رکھو، اپنے امام وقت کو مت بھولو، اپنے امام کو مت بھولو. تو روح اور جسم کا ایسا رابطہ ہے کہ اگر یہ روح، یہ سول اگر باڈی سے ایک لمحے کے لیے ڈسکنیکٹ ہو جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ قبرستان ہوتی ہے. اب انسان مر گیا، مر گیا، قبرستان میں آپ نے اس کو دفنا دیا، اس کا کام تمام ہو گیا، اب آگے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کہیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر مسلمان ہے تو کہیں گے ابھی روح ہے، روح باقی ہے اس کی، ابھی تو برزخ میں اس کو زندگی بسر کرنا ہے، اس کو برزخ میں جینا ہے. آپ ایسے کیسے ایسا کہہ سکتے ہیں کام تمام ہو گیا؟ یہ تو جو قیامت پر عقیدہ نہیں رکھتے یہ ان کا نظریہ ہے. یعنی جسم گیا قبرستان میں، جسم کو دفنا دیا گیا، اس کے بعد بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھوا رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ مجلسیں رکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ نظر و نیاز کر رہے ہیں جو مردگان ہیں ان کے لیے. کیوں؟ آپ کا نظریہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور شہید ہیں. اس لیے شہید ہے کیونکہ اہل بیت کی محبت پر مرے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، قرآن کہہ رہا ہے نہیں، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پا رہے ہیں، اپنے پروردگار سے رزق پا رہے ہیں. تو آل محمد کی محبت پر مرے، زندہ ہے. بہرحال وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اور جو اس کے علاوہ عقیدہ رکھتا ہے اس کا مطلب اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں، اس کا مطلب اس نے دین سمجھا ہی نہیں، اس کے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا. اس کے علاوہ اگر اس کا عقیدہ ہے، اگر کوئی سمجھے کہ وہ مر گیا اب ختم ہو گیا، اب فاتحہ مت پڑھو، درود مت بھیجو، مر گیا جانے دو. اب ہم فاتحہ پڑھ رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے تاکہ مردے کو ثواب پہنچے. اگر کوئی سوال کرے بھائی آپ ان کی قبر کھود کے دیکھیے، وہ تو مردے ہو گئے، ان کے اب تو 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اب تو دیکھیے ان کا جسم بھی نہیں بچا ہے، ختم ہو گیا.
اور واقعی اگر کسی نے کھود کے دیکھ لیا ہاں واقعی جسم نہیں بچا تو ختم ہو گیا. آپ نے کہا نہیں، روح زندہ ہے، ابھی روح باقی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح جسم کے بعد ہے، یعنی جسم ہو یا نہ ہو روح رہے گی. جسم ہو یا نہ ہو روح رہے گی. اور جسم کے لیے ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب پوری طرح جسم پوری طرح فنا ہوگا، میت نہیں، فنا. فنا ایک الگ کانسیپٹ ہے، موت ایک الگ کانسیپٹ ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو ایک ایسا کانسیپٹ ہے فنا. فنا یعنی ٹوٹل ڈسٹرکشن، اینہیلیشن یعنی ایبسلیوٹ اینہیلیشن. تو ایک ایسا وقت آئے گا جسم کے لیے جب ٹوٹل ایبسلیوٹ اینہیلیشن یعنی ایک جسم بھی نہیں بچے گا. کل من علیہا فان، جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف وجہ پروردگار رہے گا، صرف وجہ پروردگار. جب کسی نے امام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی، امام نے فرمایا سب کچھ مٹ جائے گا، کچھ نہیں باقی رہنے والا سوائے ائمہ معصومین علیہم السلام کے. کچھ نہیں بچنے والا سوائے ائمہ معصومین علیہم السلام کے. تو معلوم یہ ہوا کہ روح جسم سے پہلے تھی، روح جسم کے ساتھ ساتھ تھی، اور جسم کی اہمیت اسی وقت تھی جب روح تھی. جسم ختم ہو گیا، روح باقی ہے. تو تینوں مراحل میں روح ڈومیننٹ ہے. تو روح خلق سے پہلے، روح خلق کے ساتھ، جسم کے ساتھ، روح جسم کے بعد. اسی لیے حدیث میں امام فرماتے ہیں الحجۃ قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق. حجت مخلوقات سے پہلے ہے، حجت مخلوقات کے ساتھ ساتھ ہے، اور حجت خدا مخلوقات کے بعد ہوگی. یعنی امام زمان پورے کائنات سے پہلے ہے، امام زمان کائنات کے ساتھ ہے، امام زمان کائنات کے بعد ہے. یہاں جب امام زمان ہم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب نور آل محمد اور وجود آل محمد، محمد و آل محمد. تو کائنات ہو یا نہ ہو، لیکن یہ وجود کا باقی رہنا، یہ ایگزسٹنس کا ہونا نیسیسری ہے. یہ ایگزسٹنس ہوگا، اس کے بغیر کائنات ایک لمحے کے لیے نہیں رہ سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ ایگزسٹنس روح ہے، کائنات ہے، روح ہے، کائنات ہے، روح ہے پورے، سول ہے پورے کریچرز کی، تمام کریشن کی. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو ایک صلوات پڑھ دیجئے. اب جب یہ ہے مسئلہ، جب یہ پوائنٹ ہے، کلیئر ہے، تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ امام نے ایسا کیوں کہا لولا الحجہ لساخت الارض باہلها؟ اگر حجت نہ ہو تو زمین پوری نیست و نابود ہو جائے، کائنات پوری نیست و نابود ہو جائے، زمین اپنے تمام باشندوں کے ساتھ، پورے انہیبیٹنٹس کے ساتھ سب کو نگل جائے گی، سوالو کر جائے گی، کچھ نہیں بچنے والا. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے، یعنی کوشچن یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ جب حجت کا ہونا ممکن ہی، نہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے، نہ ہونا امپاسبل ہے، تو پھر امام نے ایسا ازمپٹیو سٹیٹمنٹ کیوں کہا؟ لولا الحجہ، اگر حجت نہ ہو، اگر حجت نہ ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ حجت کا نہ ہونے کا، حجت خدا کے نہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. اس حدیث میں لولا الحجہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر حجت خدا کی توجہ نہ ہو،
صرف اگر حجت خدا اٹینٹو نہ ہو کائنات کی طرف، صرف اگر اٹینشن پے نہ کرے حجت خدا، تو کائنات نیست و نابود ہو جائے گی. یعنی پوری جو یونیورس ایگزسٹ کر رہی ہے یہ صرف حجت خدا کی توجہ ہے، صرف اٹینشن ہے، صرف اٹینشن ہے، صرف یہ رابطہ، یہ کنیکشن ہے. اس لیے یہ کائنات ایگزسٹنٹ ہے، اس لیے یہ دنیا موجود ہے. صرف توجہ ہے امام کی. زیارت جامع کبیرہ، اصل میں مسئلہ یہ کہ ہم لوگ اتنا زیارتوں سے دور ہیں، اس لیے یہ سب جو کانسیپٹس ہیں نا تھوڑا ڈیفیکلٹ نظر آتے ہیں، کیونکہ زیارتوں سے بہت دور ہو گئے. زیارت جامع کبیرہ ہے، مفاتیح الجنان میں ایک زیارت ہے، بڑی اہم زیارت ہے، اس کو پڑھیے. اس میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے کمالات بیان کیے گئے ہیں. دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے اماموں کے بارے میں. بے یوم نہیں روز قلورا وبے وجود ہی ثبتت الارض والسماء. ان کی برکتوں کی بنا پر تمام مخلوقات کو رزق مل رہا ہے. یہ ان کی بلیسنگز ہے کہ ہم کو رزق مل رہا ہے. اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ان کی وجہ سے، اگر روٹی کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، غذا کھا رہے ہیں، یہ غذا ہمارے بدن میں لگ رہی ہے تو یہ ان کی وجہ سے ہے. بے یوم نہیں روز قلورا. اگر وہ صرف توجہ ہٹا لیں تو ہم بھوکے مر جائیں. وبے وجود ہی ثبتت الارض والسماء. اور ان کے وجود کی بنا پر آسمان و زمین قائم ہے. آسمان و زمین ہے تو صرف اس لیے کیونکہ امام کی توجہ ہے، صرف امام دیکھ رہے ہیں اس لیے. اگر امام نظر ہٹا لے تو دنیا ختم ہو جائے. تو آپ دیکھیے زیارت جامع کبیرہ کے جملے سنیے، جملوں پر غور کریے گا. یہ زیارت جامع کبیرہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اپنی طرف سے نہیں بول رہے جملے. انفسکم فی الانفس ارواحکم فی الارواح واجسادکم فی الاجساد وانفسکم فی الانفس وابدانکم فی الابدان وقبورکم فی القبور. یہ زیارت کا جملہ ہے. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا توجہ کے ساتھ. ارواحکم فی الارواح. آپ کی روحیں روحوں میں ہیں. ارواح روح کا پلورل ہے. ارواحکم یعنی آپ کی روحیں. ارواحکم فی الارواح. آپ کی روحیں روحوں میں سے ہیں. آپ کی روحیں یعنی اے امام، اے ائمہ معصومین، اے 12 امام، آپ کی روحیں روحوں میں سے ہیں. ٹرانسلیشن کلیئر ہو گیا؟ آپ کے نفس نفسوں میں سے ہیں. یعنی نفس اور روح الگ الگ چیز ہوتی ہے. نفس اور روح ایک چیز نہیں ہے. نفس الگ ہے، روح الگ ہے، جسم الگ ہے. اجسامکم فی الاجسام. آپ کے جسم، آپ کی باڈیز میں سے ہے. آپ کی باڈیز، 12 اماموں کی باڈیز میں سے ہے. آپ کی قبریں قبروں میں سے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ زیارت جامعہ ائمہ کے کمالات بیان کرتی ہے، ائمہ کے کمالات. اب میرا سوال یہ ہے کہ مولا اس میں کون سی بڑی بات آپ نے کر دی؟ آپ کی روحوں میں سے، یہ کوئی کمال ہوا؟ آپ کے جسموں میں سے ہے، یہ کوئی کمال ہے؟ آپ کے نفسوں میں سے ہے، یہ بھی کوئی کمال نہیں. آپ کی قبروں میں سے ہے، یہ بھی کوئی کمال نہیں. تو زیارت میں اس کمال کا مطلب کیا ہے؟ تو عجب نہیں وہاں سے جواب آئے، یہ تمہاری نادانی ہے. تم صرف اپیرنٹ پہ سمجھ رہے ہو، یعنی اس کے لٹرل میننگ کو دیکھ رہے ہو. فی کو تم امنگس میں ترجمہ کرو، یعنی میں سے ہے، کیونکہ یہ تمہاری اگنورنس ہے، تمہاری جہالت ہے. اگر تم ہماری تعلیمات سے، ہماری ٹیچنگ سے تم آگاہ ہوتے تو تم ان جملوں کو سمجھتے. ذرا جا کے ہماری حدیثوں کو پڑھو، پھر آؤ یہ سوال کرنے کے لیے، یا پھر سوال ہی نہیں کرو گے، بات سمجھ میں آئے گی.
پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ یہاں ارواحکم فی الارواح کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام روحیں آپ کے روحوں کی بنا پر زندہ ہیں. دنیا کے تمام جسم میں جان آپ کے جسم کی وجہ سے ہے. دنیا کے تمام نفسوں میں آپ کے نفسوں کی وجہ سے جان ہے. اور دنیا کی تمام قبریں آپ کی قبروں کی وجہ سے زندہ ہیں. اگر اہل بیت کی قبریں نہ ہوتی تو دنیا کی تمام قبریں مٹ جاتی. تو روزہ مٹانے سے قبر نہیں مٹتی. یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزے کو گرا دیا تو ان کی علامت کو مٹا دیا، یہ جو جاہل سمجھتے ہیں جنہوں نے بقی کے روزے کو گرا دیا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح روزے کو گرا دینے سے ہم نے ان کے وجود کو مٹا دیا. نہیں، آج اس بقی کی قبر کی وجہ سے، آج نجف کی وجہ سے، آج کربلا، سامرہ، کاظمین اور مشہد کی وجہ سے آج تمام قبریں زندہ ہیں. آج تمام قبروں میں جان اس لیے ہے کہ یہ قبریں زندہ ہیں. اگر یہ قبریں نہ ہوتی تو دنیا کی تمام قبریں اب تک ختم ہو گئی ہوتی. یہ ہے جملے کا مطلب. آج بھی دنیا کا ہر آدمی جو قبر کا قائل ہے وہ قبر پہ جاتا ہے، قبر والوں سے مانگتا ہے. ہر مسلمان قبر والوں کو زندہ سمجھتا ہے، سوائے چند مسلمانوں کے جو یا تو کسی مقصد کے تحت یا کسی نادانی اور جہالت کے تحت وہ سمجھتے ہیں قبر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قبر ختم ہو گئی. یہ ان کی جہالت اور نادانی ہے، یا تو تعصب ہے، ان کا کوئی اور مقصد ہے، کوئی اور ایجنڈا ہے. لیکن جو زیارت جامعہ کا یہ جملہ ہے اس کا مفہوم اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تمام وجود کی بنا پر بقیہ تمام کائنات، جو پوری کائنات ہے وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے. اگر آپ کی توجہ نہ ہوتی، صرف آپ کی توجہ ہے، صرف آپ کا اٹینشن ہے، صرف آپ کی نظر عنایت ہے، اس لیے یہ پوری کائنات زندہ ہے. ورنہ کائنات نیز تو نابود ہو گئی ہوتی. یہ ہے امام زمان کی اہمیت. اب صرف یہاں ایک جملہ بولتے پھر نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں. یہاں اس پوائنٹ پر غور کریے گا. بس آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ان کے طفیل میں ہے. تھوڑا لفظ جو ہے وہ طفیل یہاں اردو کا کیسے سمجھا، انگریزی والوں کا طفیل نہیں ہوتا. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم طفیلی ہیں. طفیلی ہے یعنی مثلا مثال کے طور پر اگر گھر میں دعوت ہوئی تو دعوت ہوئی، اب جو کھانا بچ گیا تو گھر والوں نے کیا کہا کہ گھر میں جو ملازم ہے، جو نوکر ہے، اس کو دے دو. دعوت کس کے لیے ہوئی؟ مولانا صاحب کو بلایا گیا تھا دعوت پر کھانا کھلانے کے لیے. مولانا صاحب مین آدمی ہیں، ان کی وجہ سے سب کو مرغی اور یہ وہ جو بھی چیزیں مل رہی ہیں ان کی وجہ سے. یعنی اس کو کہتے ہیں یہ مولانا صاحب مین آدمی ہیں، ان کی وجہ سے گھر والے بھی سب کھائے اور پھر وہ نوکر بھی کھایا. تو اب مین جو ہے مولانا صاحب ہو گئے. اب بقیہ جتنے لوگ کھا رہے ہیں سب ان کے طفیل میں کھا رہے ہیں. تو ہو گئے طفیلی، سب ہو گئے طفیلی. اور بالخصوص وہ نوکر، گھر والے تو ہو سکتا ہے مثلا صاحب حیثیت ہو تو کبھی بھی بلا کے مثلا چکن بریانی ہوٹل سے منگا کے کھا سکتے ہیں، چکن تندوری جو بھی منگا کے کھا سکتے ہیں، اچھی اچھی غذا کھا سکتے ہیں. لیکن وہ بیچارہ نوکر جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ایگزسٹنس جی رہا ہو، اس کے بس کی بات نہیں ہے. اب وہ یہی دعا کرتا رہتا ہے، پروردگار ایسے ہی مولانا لوگ آتے رہے تاکہ مجھے ایسی غذا ملتی رہے. وہ دعا کرتا ہے یہی. اب اگر واقعاً وہ یوں سمجھ لیجئے کیا لفظ استعمال کریں، یعنی اگر وہ قاعدے کا آدمی ہے، وفادار ہے، اچھا آدمی ہے، تو کم سے کم جب مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان پر تو وہ مولانا کا خاص خیال رکھے گا.
اور ان کی مثلا ان کا خیال رکھے گا کہ اچھے سے کھائیں، اور ان کو جو بھی مثلا دروازے تک یا دور تک چھوڑنے جائے گا اور کہے گا مولانا صاحب آئندہ پھر آئیے گا، کیوں؟ تاکہ آپ کے طفیل میں ہم کو بھی کچھ مل جائے۔ اب مولانا صاحب آئے، مثلا مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی بڑے مولانا کو، مثلا مثال کے طور پر آغا سیستانی کو آپ نے دعوت دے دی اپنے گھر پر، مثال کے طور پر، اب اگر آغا سیستانی آئے، آپ نے ان کو دعوت دی، تو ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے عالم دین کو جب آپ دعوت دیں گے تو خالی گھر والے تو اس میں نہیں ہوں گے، اس میں آپ اور بھی لوگوں کو دعوت دیں گے۔ اب دعوت کا مفہوم سمجھ رہے ہیں نا؟ اب دعوت کا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے۔ اب دعوت کا کانسیپٹ سمجھتے جائیے گا کہ اگر سیستانی کو دعوت دی تو اس میں آپ نے جتنے باندرا میں جتنے جو اہل حل و عقد رہتے ہیں، صنادید باندرا، جیسے قریش میں جیسے بڑے بڑے ہوتے تھے نا، ویسے باندرا میں جتنے بڑے بڑے علماء یا صاحب حیثیت ہوں گے سب کو آپ دسترخوان پر بلائیں گے ساتھ میں، کیونکہ آپ ایک اتنے بڑے عالم دین کو آپ نے دعوت دی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو نہ بلایا، اکیلے سامنے بیٹھ کے کھا لیا، تو وہ آغا سیستانی کی مثلاً توہین ہے۔ کہا بھائی یہ طریقہ یہ ہے کہ جب کسی بڑے آدمی کو بلایا جاتا ہے تو اور بھی لوگوں کو بلا دیا جاتا ہے، یہ سب جتنے کھا رہے ہیں یہ سب طفیلی ہیں۔ یہ دعوت ان لوگوں کی شان میں نہیں رکھی گئی ہے، یہ دعوت اگر سیستانی کی شان میں رکھی گئی ہے، ان کے احترام میں، ان کے اعزاز میں رکھی گئی ہے، ان کے اعزاز میں رکھی گئی ہے، ان کے آنر میں رکھی گئی ہے دعوت۔ اب بقیہ جتنے کھا رہے ہیں سب طفیلی ہیں۔ اب اگر ہم کو اس دعوت میں بلایا گیا، خدا نہ خواستہ، کیونکہ کوئی بلاتا نہیں جلدی، تو اگر بلایا گیا تو اب گئے، اب ہم نے کیا کیا کہ آغا سیستانی کی طرف دیکھے ہی نہیں، اپنا پیالہ اپنی طرف کھینچا، چکن نکالا اور کھائے، روٹی کھائے، چاول واول کھائے، اور جب پیٹ بھر گیا اٹھ کے چل دیے، اٹھ کے چل دیے۔ آپ کیا کہیں گے؟ بڑے بے ادب آدمی ہیں، اسی لیے ہم لوگ ان کو نہیں بلاتے ہیں، اپنا کھا پی کے چل دیتے ہیں۔ ارے بھائی جس کے طفیل میں ہم نے بلایا ہے اس کی طرف دیکھو، اس سے ملو، ان کو سلام کرو، جتنی دیر دسترخوان پہ بیٹھو، دسترخوان سے پہلے، دسترخوان کے بعد، سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ تعالی حدیث قصہ میں کہتا ہے انی ما خلقت سمان مبنیہ ولا اردن مدحیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا شمس یجری، سب کچھ کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، کس کے لیے؟ الا لاجلکم ومحبتکم اہل بیت، میں نے پوری کائنات کو صرف اس لیے پیدا کیا، تمہاری محبت کے لیے، تمہارے لیے پیدا کیا۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں پوری کائنات میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو نہ پیدا کرتا۔ ولولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو پیدا نہ کرتا۔ ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ آپ کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ منزلت ہے، پیدا کیا اسی لیے، انہی کے طفیل میں سب کچھ ہے۔ جب انہی کے طفیل میں ہے تو کم سے کم اتنا کرے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو سب مل رہا ہے، کم سے کم اس کو یاد تو کرتے رہے، کم سے کم سلام تو کرے، کم سے کم قنوت میں اللہم کل ولیک تو پڑھے، کم سے کم نماز کے بعد الہی عظم البلا تو پڑھیں، ان کی یاد میں، ان کے فراق میں آنسو تو بہائیں، گریا تو کریں۔ عزیز علیہ ان ارى الخلق ولا ترى، میرے لیے بہت گرا ہے یہ بات کہ میں سب کو دیکھ سکتا ہوں مولا، لیکن آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔
ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا، سب کی باتیں سن سکتا ہوں، تمام آہٹیں سن سکتا ہوں، سب چیز محسوس کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی باتیں نہیں سن سکتا۔ یہ گریہ وزاری، یہ بکا امام کے لیے، یہ حق ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی بغیر امام کو یاد کیے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کی مثال اسی شخص کی طرح ہے جو دسترخوان پر آ کر بیٹھا اور اپنا کھا پی کے چلا گیا، اس نے پرواہ بھی نہ کی کہ کس کے طفیل میں ہم کو بلایا گیا ہے، ورنہ کوئی ہم کو پوچھتا بھی نہیں، ہم اس لائق بھی نہ تھے کہ ہم کو کوئی پوچھے۔ انسان کو اپنے امام کو ہر وقت ہر آن ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ۔ سید ابن طاؤس اپنی وصیت میں لکھتے ہیں، بڑے عالم دین تھے، شیخ طوسی کے نواسے تھے، بہت زبردست عالم دین سید ابن طاؤس، اپنی وصیت میں لکھتے ہیں، اے میرے بیٹے کبھی ان لوگوں پر یقین نہ کرنا جو کہتے ہیں ہم اپنے امام کو چاہتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ امام کو تو انسان جو واقعی چاہتا ہے وہ اس طرح امام کو ڈھونڈتا ہے جیسے اس کی کوئی بہت چہیتی چیز کھو گئی ہو۔ اگر کسی ماں کا بچہ اسکول سے آنے میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر اس کو ڈیلے ہو گیا ہو، دیر ہو گئی ہو، تو وہ اطمینان سے بیٹھے گی؟ کیوں؟ تھوڑی دیر ہو گئی بس، لیکن ہمارا امام ہمارے درمیان نہیں ہے اور ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اسی طفیلی کی طرح ہیں کہ ہم کو صرف اپنے کھانے پینے سے مطلب ہے بس، اور جس کی بنا پر ہم کو سب مل رہا ہے اس کو بھول گئے ہیں، اور نہ صرف مل رہا ہے بلکہ دیکھیے اس کی مسلسل توجہ ہے ہمارے اوپر۔ امام خود شیخ مفید سے امام نے کہا ان غیر محملین علی مراعاتکم ولا ناسین علی ذکرکم ولولا ذلک لنزلت بکم اللعوہ واستلمتکم الاعداء، ہم تمہاری یاد میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں، ہم تمہاری نگہداشت میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، مینز کبھی ہم نگلیکٹ نہیں کرتے تم کو، تمہارے خیال میں ہمیشہ بھی ٹیک کیئر آف یو، اور کبھی تم کو بھولتے نہیں ہیں۔ اگر ہم تم کو چھوڑ دیں، ہم تم کو بھول جائیں تو بلائیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور دشمن تم کو اکھاڑ پھینکے گا۔ اور حقیقت یہ ہے آج چاروں طرف سے مذہب تشیع پر حملہ ہو رہا ہے، چاروں طرف سے شیعہ پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، اور یعنی اب کیا بتائیں، ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے دین کے لیے، اس اٹیک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، یعنی آئیڈیولوجیکل اٹیکس، دین پر اٹیک ہو رہے ہیں، دین پر ہمارے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ اور ایک گروپ جو اٹیک کر رہا ہے اس کی 5000 ویب سائٹس ہیں جو مسلسل اٹیک کر رہی، 5000، ہماری گنتی کی 5 بھی نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود باقی ہیں، یہ صرف امام زمان کا کرم ہے۔ نہ صرف باقی بلکہ بڑھتے چلے جا رہے، بڑھتے چلے جا رہے، الحمدللہ یہ حضرت کی عنایت ہے، اور یہی چیز ہے۔ حال ہی میں ایک بہت بڑے مرجع تقلید تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، آیت اللہ سید شہاب الدین مرشی، ان کا انتقال ہوا 1991 میں۔ انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے آج دین اہل بیت آواز دے رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، دین اہل بیت آواز دے رہا ہے، آج امام زمان آواز دے رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا اپنی وصیت میں، اور بہت قابل آدمی تھے، آج بھی ایران میں قم میں ان کی علامتیں موجود ہیں، ان کی لائبریری موجود ہے، آپ جا کر دیکھ لیجئے گا، لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے علماء آ کر دیکھنے آتے ہیں، بڑی زبردست لائبریری ہے، قم میں موجود ہے۔ آغا مرشی، آیت اللہ مرشی، انہوں نے لکھا ہے آج امام زمان آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عنی، ہے کوئی جو میری مدد کرے گا، ہے کوئی پناہ دینے والا، ہے کوئی جو دفاع کرے گا۔ جس کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا ابتداء مجالس میں،
اس کتاب میں زیادہ تر پیجز جو اٹیک کیا گیا اس نے امام زمان کو اٹیک کیا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ ان کا ایک بہت ہی عجیب و غریب عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ ان کا ایک امام ہے جو سرداب میں بیٹھا ہوا ہے. سرداب آپ جانتے ہیں نا، سرداب سامرہ میں جو سیلر ہے، جو بیسمنٹ ہے، اس کو سرداب کہتے ہیں. تو وہ لکھتا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا امام وہ سیلر میں، وہ سرداب میں، وہ جو نیچے بیسمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اور شیعہ وہاں جا کے بیٹھ کے ان کا انتظار کرتے ہیں. شیعہ وہاں جا کے بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے ہیں. یہ ایک پوائنٹ لکھا ہے. اب آپ بتائیے، آپ لوگ یہاں موجود ہیں، آپ میں سے کسی کا بھی ایسا عقیدہ ہے کہ وہ سرداب میں بیٹھے ہیں؟ نہیں. بچہ کہتا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت لگایا اس نے. کسی کا ایک حدیث بتا دے کہ امام سرداب میں بیٹھے اور ہم لوگ وہاں جا کے ان سے بات کرتے ہیں. نہیں. سرداب کے ذریعے وہ غائب ہوئے، غیبت میں گئے. ایک دوسرا کہتا ہے، بہت جلدی بات کو تمام کرتے ہیں. دوسرا وہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام غائب ہے. اب بتاؤ کوئی غائب کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی غائب ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے اس کی جہالت کی علامت دیکھیے کہ کوئی غائب کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے غائب کیا، غیبت پر تو پورا قرآن مبنی ہے. قرآن کا بیسس ہی غیبت ہے. قرآن آیا ہی اس عقیدے کے لیے ہے. شروعات قرآن کی کاہے سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حمد کے بعد دوسری سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کسی کو ہے ڈاؤٹ قرآن پہ؟ کوئی مسلمان ہے جو ڈاؤٹ کرے گا؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں کرے گا. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن گائیڈنس ہے متقین کے لیے، جو پائس ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ان کے لیے. اللہ کے ڈر والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. بنیاد ہی غیب ہے. اور قرآن میں بار بار لکھا ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو غیب دیا. وہ خالی کیا کرتے ہیں، ایک آیت کو لیتے ہیں، وہ بھی آدھی آیت کو لے کر کہتے ہیں دیکھو قرآن میں لکھا ہے غیب کسی کو نہیں دیا گیا. آدھی آیت کو یوز کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو قرآن میں لکھا ہے انما الغیب للہ، غیب صرف اللہ کے لیے ہے. پیغمبر بھی غیب نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ. پیغمبر بھی غیب نہیں جانتے تھے. اور اپنے پیر کے لیے، شیخ ابن تیمیہ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ غیب سے واقف تھا. ابن تیمیہ کہ جس کے لیے اکثر مسلمانوں نے کفر کا فتویٰ دیا کہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ غیب سے واقف تھا. اور پیغمبر کے لیے کہتے ہیں کہ وہ غیب سے واقف نہیں تھے. تو غیب کی بنا پر تو پورا قرآن ہے. قرآن کی آیتیں ہیں کہ پیغمبر کو غیب دیا گیا ہے، اور اس میں طاقت ہے، اس میں قوت ہے. بہت جلدی آگے بڑھ اپنی منزل کی طرف. غیب میں طاقت ہے، غیب میں قوت ہے. کیسے طاقت ہے، کیسے قوت ہے؟ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ آصف نے برقیہ کا واقعہ پڑھا. آصف نے برقیہ جناب سلیمان کے وصی تھے. انہوں نے کیا کہا؟ ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. جو حضرت سلیمان نے کہا کہ کون تخت بلقیس یمن سے لے کر آئے گا میرے پاس. حضرت سلیمان کہاں بیٹھے ہیں؟ آج کے جو اسرائیل ہے وہاں ہے. آج کا جو اسرائیل ہے، حضرت سلیمان وہاں ہے. اور تخت بلقیس کہاں ہے؟ یمن میں. یمن میں. اتنا ڈسٹینس، کچھ نہیں تو کم سے کم 2000 کلومیٹر تو ہے. اتنا تو ہوگا، ایگزیکٹ ہم نہیں جانتے لیکن رفلی اتنا ڈسٹینس ہے، 2000 کلومیٹر. اب حضرت سلیمان کا بھی سوال دیکھیے کہ کون لائے گا؟ ارے پیغمبر ہیں، آپ کو معاذ اللہ پیغمبر اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی حضرت سلیمان کہ وہ تخت ہے، اتنا بڑا تخت، ابھی کون لے کر آئے گا فوراً؟ ارے اس کے لیے آپ کو فوج بھیجنی پڑے گی. وہ رانی تھی اپنے ملک کی. اگر ہم آپ سے کہیں بھائی آپ میں سے کون ہے مخلص، واقعی جو ہمارا مخلص ہو، ابھی انگلینڈ کی کوئین کا پورا تھرون یہاں اٹھا لا ہے، آپ کہیں گے کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، ہر بات کہی نہیں جاتی ہے.
لیکن حضرت سلیمان نے کہا تو جن نے پہلے کہا کہ میں لے کر آؤں گا، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ پر سے کھڑے ہو کر بیٹھ جائیں، میں لے کر آ جاؤں گا. لیکن قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا میں آپ کے لیے لاؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں. قرآن نے کیا کہا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی علم، نالج از پاور، نالج از پاور. تو جس کے پاس نالج تھی اس نے کہا، ایک دم ایک ڈراپ نالج تھی کہ میں ایک سیکنڈ کے اندر، فریکشن آف اے سیکنڈ کے اندر لے کر آ جاؤں گا آپ کے لیے. اور جیسے ہی جملہ کمپلیٹ ہوا تخت بلقیس سامنے تھا. اس کو کوئی مسلمان رد نہیں کرتا اور کر بھی نہیں سکتا. اگر کہے گا مسلمان کہاں سے، اگر ریجیکٹ کر دے گا تو مسلمان ہوگا. قرآن کی آیت ہے. تو یہ علم غیب نہیں ہے، یہ غیب نہیں ہے، یہ سب غیب ہے، لیکن اس کو مانیں گے، ہر چیز کو مانیں گے. حضرت خضر غائب ہے، مانیں گے. حضرت الیاس غائب ہے، مانیں گے. حضرت عیسیٰ غائب ہے، مانیں گے. شیطان غائب ہے، مانیں گے. لیکن امام اہل بیت نہیں مان سکتے. کیوں نہیں مان سکتے؟ تو یہ غیبت کی بات ہو گئی. اب دوسری، طول عمر پر اعتراض کیا ہے، کہتا ہے کہ عجیب والعجب، اس طرح سے لکھا ہے والعجب کل العجب، اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کا امام 255 ہجری میں پیدا ہوا، وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور آج تک زندہ ہے. یعنی لانگ لائف پہ ڈاؤٹ کر رہا ہے، لانگ لائف پر ڈاؤٹ کر رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ حملہ کر رہا ہے. اب اس کا جواب ایک دم واضح ہے. آپ اللہ کی قدرت پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں. ایک، تمام پیغمبر جن کا بھی ذکر کیا ہے سب امام زمان سے پہلے ہیں، آج تک زندہ ہے. شیطان آج تک زندہ ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا. اور اس کے علاوہ حضرت نوح کی عمر 2500 سال تھی. اور یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے، کرسچنز کا بھی یہ بلیف ہے کہ آدمی جی سکتا ہے. آپ یقین جانیے اس پر نہ کوئی کرسچن ڈاؤٹ کرتا ہے نہ کوئی جیو ڈاؤٹ کرتا ہے اس بلیف پر. کیوں؟ کیونکہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جو ہر کرسچن اور جیو پڑھتا ہے، اس کا جو فرسٹ بک ہے، اس کی دا بک آف جینیسس، اس کے سب سے ہی پہلے چیپٹر، یعنی فرسٹ پارٹ میں ہی، جینیسس میں آپ دیکھیں گے تو کئی پروفٹس کا ذکر ہے، کئی پروفٹس کا، کہ جنہوں نے مثلا کسی نے 2000 سال جیا، کسی نے 3000 سال زندگی بسر کی. سب کے بارے میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں، سب مان رہے ہیں. لیکن جہاں اہل بیت کی بات آتی ہے تو تمام اعتراض صرف اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کمزور کریں. لیکن وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اہل بیت کا امام موجود ہے، اور یہ وہ امام ہے کہ جو کربلا کے بارے میں کہتا ہے کہ فَلَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. میں صبح اور شام آپ کے لیے گریا کرتا ہوں یا حسین، اے جد بزرگوار، صبح اور شام آپ کے لیے روتا ہوں اور آنسو نہیں خون بہاتا ہوں. آج ایک ایسے شہید کا ذکر کرتا ہے، ایک ایسے شہید کا. کل آپ کے سامنے ایک 13 سال کے بچے کی شہادت کا ذکر کیا تھا. آج ایک 13 سال کے بچے کی پہلے اس کا جنگ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کربلا میں شہادت کا ذکر کرتے ہیں. جنگ صفین 18 مہینے تک لڑی گئی تھی. جنگ صفین سن 39 ہجری میں یہ جنگ لڑی گئی تھی. 39 ہجری میں 18 منتھ یہ بیٹل لڑی گئی تھی. اب آپ سوچئے کوئی بیٹل اگر 18 مہینے تک لڑی جائے کیسی ہوگی. اور پہلے ایسے توپ اور یہ سب تو ہوتی نہیں تھی، سب تلوار سے جنگ ہوتی تھی. تو اس جنگ کے دوران ایک مرتبہ ایک 13 سال کا بچہ آگے آیا اور اس نے للکارا. نقاب پوش تھا، چہرے پہ نقاب تھی، 13 سال کا تھا. کئی مورخین نے لکھا ہے کہ 12 سال کا تھا، کہیں کسی نے لکھا ہے 11 سال کا تھا.
11 سال 12 سال، لیکن زیادہ سے زیادہ 13 سال، اسی لیے میں نے 13 سال کہا کہ 13 سال کا بچہ تھا. اور روضۃ الصفا میں یہ موجود ہے، روضۃ الصفا کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. للکارا کہ اگر تم میں سے کوئی بہادر ہے تو آگے آئے. اس کی للکار میں ایسی طاقت تھی کہ معاویہ لرز گیا، اور اس نے اپنی فوج کے سب سے بڑے بہادر ابن شعثہ کہ جس کے نام سے پورے شام میں لوگ گھبراتے تھے، نام سے لوگ ڈرتے تھے، ابن شعثہ سے کہا دیکھ یہ بچہ للکار رہا ہے، جا کے اس کا کام تمام کر دے. ابن شعثہ نے کہا معاویہ میری توہین کر رہا ہے، بچے سے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے، میرے 7 لڑکے ہیں، سب سے چھوٹے لڑکے کو بھیج دوں گا، یہ جا کے اس بچے کا کام تمام کر دے گا. اور اس نے سب سے چھوٹے لڑکے کو حکم دیا کہ جا کے اس بچے کا کام تمام کر دے. جیسے ہی اس کا سب سے چھوٹا لڑکا گیا، اس 13 سال کے بچے نے اس لڑکے کو واصل جہنم کر دیا. ایک لمحے کے اندر ایک تلوار چلی اور وہ غائب ہو گیا. ابن شعثہ نے دوسرے لڑکے کو بھیجا، اس کا بھی وہی انجام ہوا. تیسرے کو بھیجا، اس کا بھی وہی انجام ہوا. ساتوں لڑکے چند منٹوں میں واصل جہنم ہوئے کہ ایک مرتبہ ابن شعثہ غصے میں پاگل ہو گیا. اور جو لکھا ہے، تاریخ کا جملہ لکھا ہے کہ پاگل شیر کی طرح اس نے اس 13 سال کے بچے پر حملہ کیا، پاگل شیر کی طرح. اور اس 13 سال کے بچے نے ابن شعثہ کا کام چند منٹوں میں تمام کر دیا، چند منٹوں میں تمام کر دیا. اور ابن شعثہ کو ختم کرنے کے بعد وہ لڑکا پھر واپس آیا اپنے فوج کی طرف. جیسے ہی آیا تو ایک مرتبہ فخر کے ساتھ باپ نے نقاب چہرے پر سے ہٹائی. اس 13 سال کے بچے کا نام تھا عباس ابن علی. علی ابن ابی طالب نے فخر سے چہرے پر سے نقاب ہٹائی، لوگوں سے کہا دیکھا میرے عباس کی جنگ، دیکھا میرے عباس کی جنگ. ایسا بہادر، ایسا شجاع کربلا میں بچوں کی آوازیں سن رہا ہے. العطش العطش، برداشت نہیں ہو رہا عباس سے. مانگی نہ رضا، صاحب غیرت تو بڑے تھے. میر انیس کہتے ہیں مانگی نہ رضا، صاحب غیرت تو بڑے تھے. عباس آ کر امام حسین علیہ السلام کے پاس، مولا اب تو سب شہید ہو رہے ہیں. امام نے کہا عباس جاؤ تم بچوں کے لیے پانی لے آؤ، بچوں کے لیے پانی لے آؤ. آئے خیمے پر آواز دی سکینہ، بیٹا سکینہ. سکینہ دوڑتے ہوئے چچا کیسے یاد فرمایا، کیوں یاد کیا؟ کہا مولا کے پاس گیا تھا، آقا کے پاس گیا تھا اجازت طلب کرنے. آقا نے کہا کہ جاؤ پانی لے آؤ، جاؤ پانی لے آؤ. تو لاؤ بیٹا اپنا مشکیزہ دے دو. سکینہ خوشی خوشی گئی اور مشکیزہ لے کر آئی. جیسے بچوں نے دیکھا کہ سکینہ کے ہاتھ میں مشکیزہ ہے، پوچھنے لگے بی بی یہ مشکیزہ کہاں لے کر جا رہی ہو، یہ مشکیزہ کہاں لے کر جا رہی ہو؟ جناب سکینہ نے کہا میرے چچا نے مشکیزہ منگوایا ہے، میرا چچا اب پانی لائے گا. بچوں اب گھبرانا نہیں، اب پانی ضرور آئے گا. میرا چچا بڑا وفادار ہے، جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو وفا کرتا ہے. بچوں اب گھبرانا نہیں. عباس گئے، مشق سکینہ کو لیا، لے کر فوج کو، مقتل کا جملہ ہے. عباس جب فرات کی طرف بڑھے تو فوج کو کاٹتے ہوئے گئے. فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. عباس اس طرح کاٹے جیسے چھری کاٹتی ہے. عباس نے فوج کو 2 حصوں میں کاٹ دیا اور فرات کی طرف بڑھے، نیچے اترے، ترائی سے فرات میں داخل ہوئے، گھوڑے کو داخل کیا، مشق کو تر کیا، چلو میں پانی لیا اور آواز دی اے ظالموں تم کیا سمجھتے ہو میں مجبور ہوں؟ تم کیا سمجھتے ہو میں بے کس ہوں؟
میں ناتوا ہوں. ارے دریا تو میرے قبضے میں ہے, یہ تو بچے پیاسے ہیں اس لیے پانی پیتا نہیں ہوں. یہ کہہ کر پانی کو پھینک دیا, مشکیزے کو بھرا. اب عباس کے لیے بس صرف ایک مقصد ہے, مشکیزے کو خیمے تک پہنچانا. عباس مشکیزے کو لے کر خیمے کی طرف چلے. اب جو چلتے گئے تو ایک شقی نے ایسا وار کیا کہ داہنا ہاتھ کٹ گیا. پھر تھوڑی دور گئے کہ دوسرا وار ہوا اور داہنا شانہ کٹا, لیکن مشکیزے کو سنبھالے ہوئے ہیں. اب جو تھوڑی دور اور گئے تو اب جو تیر ستم چلا, تیر ستم ایسا چلا کہ مشکیزے پر لگا, پانی بہنے لگا. جیسے ہی پانی بہنے لگا عباس نے سر جھکا لیا. اب خیمے کی طرف جا کر کیا کریں گے؟ اب تو پانی نہ رہا کہ بس ایک مرتبہ ایک شقی نے ایسا گرز مارا کہ عباس گھوڑے سے نیچے آئے زمین پر. عزاداروں, جب کوئی اونچائی سے نیچے گرتا ہے تو ہاتھوں کو آگے بڑھا دیتا ہے. ہائے میرا مولا عباس, ارے منہ کے بل زمین پر آیا, آواز دی آقا, آقا مدد کے لیے آئیے. حسین نے جیسے ہی آواز سنی, حسین نے مرثیہ پڑھا, الآن انکسر ظہری. ہائے عباس, اب میری کمر ٹوٹ گئی, اب میری کمر ٹوٹ گئی. وقلت حیلتی. عباس اب کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا ہے. وقلت حیلتی الآن شتم بعدوی. عباس دیکھو دشمن تانے دے رہا ہے, تمہارا علمدار کدھر گیا, تمہارا فوج کا سردار کدھر گیا. حسین مرثیہ پڑھتے ہوئے شیر کے پاس پہنچے, سر کو زانو پر رکھا. بھائی میں کچھ باتیں ہوئی, بس جیسے ہی عباس خاموش ہوئے حسین نے پھر مرثیہ پڑھا. عباس, اب جو آنکھیں تمہارے خوف میں تمہارے ہیبت میں جاگتی تھی اب وہ چین سے سوئیں گی. اب بچے جاگیں گے, اب سیدانیاں جاگیں گی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رَضًا بِقَضَائِهِ تسلیما لِأَمْرِهِ لا معبود سواه. پروردگارا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارا جب امام ظہور فرمائے اگر ہم مر گئے ہوں تو ہمیں اپنی قبروں سے زندہ کرنا تاکہ ان کی فوج میں ہم شامل ہو سکیں. پروردگارا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو لا ولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما. پروردگارا ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما.